اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ القصص، لیکچر نمبر 6۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا تعبدون۔ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ اس سے مراد بھی وہی شیاطین ہیں جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کافر لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بات پوری ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو شیاطین دوسروں کو گمراہ کرتے تھے انہیں آخرکار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان شیاطین کے دوزخ میں جانے کا وقت آ چکا ہوگا تو اس ٹائم پہ وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہیں۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ پھر ان سے کہا جائے گا اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور وہ کیا کہیں گے، لَهُمْ وَرَأَهُ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ یعنی جس طرح ہم نے اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کی، ان لوگوں نے بھی اپنے اختیار سے گمراہی اپنائی، ورنہ ہم نے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یہ ضرور ہماری بات مانے، ہم نے ان پہ یہ زبردستی نہیں کی تھی کہ وہ ضرور بضرور ہماری بات مانے۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ شیاطین کہیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہیں بھولیں جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ جب آپ کے پاس پیغمبر آئے تھے آپ نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر یہ ساری باتیں جو بنایا کرتے تھے وہ بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ سوال ہی نہیں کر سکیں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ کوئی سوال کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ سوال نہیں کر سکیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور سوال نہیں کر سکیں گے، سوائے ان لوگوں کے۔ یہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جو عذاب کا منہ دیکھیں گے، جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہوگا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے اور آپ کو ہدایت نہیں پہنچاتے رہے تھے، تو تب ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی ہوگی، ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں سکسیس حاصل ہوگی، جنہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جو کامیاب ہوں گے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا تر ہے جو یہ شرک اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ پیغمبر ہمارے سرداروں اور دولت مند لوگوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ مختصر جواب یہ دیا گیا کہ اللہ ہی نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس کو اپنا پیغمبر بنائے، ان لوگوں کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ پیغمبری کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے۔ پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جن لوگوں کو پسند فرماتا ہے، جن اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، انہی لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، اور وہی لوگ ہیں جن کو پیغمبر بنا دیا جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور
تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں، جو یہ چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو یہ سب کے سامنے کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تعریف، تمام تر تعریفیں اسی کی ہیں، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف سب بھیجے جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ اللہ اگر تمہاری علیکم اللیلہ، اللہ اگر رات کو سرمدن الی یوم القیامہ، رات ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، اب رات کا ٹائم ہے تو اگر رات ایسی آ جائے کہ وہ ختم ہونے والی نہ ہو، الہ غیر اللہ اتیکم بضیاء افلا تسمعون، قیامت کے دن تک کے لیے اللہ اگر تم پہ رات کو مسلط کر رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ کیا تمہیں آواز نہیں آتی؟ کیا تم قرآن نہیں سنتے؟ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کن فرما دے اور جو یہ رات کا ٹائم ہے وہ اسی طرح سٹے ہو جائے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، سورج نہیں نکلا ہوا اور یہ اسی طرح سے اندھیرا چھایا رہے، اور ہماری لائٹس کب تک چل رہیں گی؟ لیکن جب اللہ چاہے تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اگلی آیت میں کتنی پیاری بات کی جا رہی ہے، اگلی آیت میں کہا گیا ہے قل ارائیتم، اور ان سے کہیے ذرا بتاؤ، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ اتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ذرا یہ بتائیے اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے دے جس میں تم آرام کر سکو، تمہیں رات لا کر دے دے جس میں تم سکون، بلیل تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو، جس میں تم آرام کر سکو۔ اور رات کس لیے بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ آرام کرنے کے لیے۔ دن کس لیے بنا دیا ہے؟ اس میں ہم کام کاج کریں اور اس میں جتنے ہم اپنے کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور رات ہمارے سکون کے لیے بنا دی ہے۔ تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، افلا تبصرون، بھلا کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا؟ تم بصیرت نہیں رکھتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی؟ تم سمجھ سے یا پھر کام نہیں لینا چاہتے؟ واللہ اعلم۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اسی میں اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت یا انعام کا تذکرہ ہے کہ اس نے رات کے وقت کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اندھیرا طاری کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اس وقت آرام کریں۔ جب اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، اٹ مینس آرام ہی کرنا ہے، فون یوز نہیں کرنا، اٹ مینس کہ رات اللہ نے آپ کے آرام کے لیے بنا دی ہے۔ جب رات کو آپ اپنی مرضی سے یا قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، پھر آپ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، پھر آپ کے لیے سروائیو کرنے کے لیے لمیٹیشنز لگ جاتی ہیں، مینس کہ بیماریاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آپ کو صحت کو تباہ کر دیتی ہیں، صحت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جتنے فری لانسرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس کس طرح کی بیماریاں، ڈپریشن، کیا کیا کچھ نہیں ان کو دیکھنا پڑتا، کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوتی ہیں، وہ رات کو کام کرتے ہیں، ہمارے اور جو باقی فارن کنٹریز ہیں ان کی ٹائمنگ چینج ہے تو رات کو کام کرنا پڑتا ہے، ڈیلنگز جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ رات کو کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب یہ چینجنگز ہم لاتے ہیں نیچر کے اندر، یا جو اللہ نے ایک طریقہ کار بنا دیا اس کے اندر، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، رات کا اندھیرا طاری کر کے سب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس وقت آرام کریں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سب لوگ کسی ایک بات پر یا ایک ٹائم پر متفق ہو کر
اسے آرام کا وقت قرار دیتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک شخص آرام کرنا چاہتا تو دوسرا اس وقت کوئی کام کرنا چاہتا، اور اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے شخص کے آرام میں خلل واقع ہوتا۔ اسی طرح دن کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے یعنی روزی روزگار کمانے کا ذریعہ بنا دیا، وقت بنا دیا، تاکہ اس وقت سب کام میں لگیں۔ اگر تمام وقت دن رہتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، اور اسی طرح اگر تمام وقت رات رہتی تو سارے کام کرنا ناممکن ہو جاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر وہ دن نہ بھولیں جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں تمہارے وہ خدا جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، فَقُلْنَا، ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، لے آئیے اپنی دلیل، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی وہ ساری گم ہو کر رہ جائیں گی، جتنے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ ختم ہو جائیں گے۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا۔ جو قارون کی بات کی جاتی ہے تو قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی۔ فبغى عليهم موسیٰ فبغى عليهم، تو اس نے انہی پر زیادتی کی۔ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ بالعصبة أولي القوة، جو طاقتور جماعت کے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان سے بھی بڑی مشکل سے ان کی چابیاں، مفاتیحہ کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں۔ چابیاں، ان کے خزانوں کی چابیاں، قارون کے خزانے کی چابیاں مشکل سے اٹھا کرتی تھی، اتنے زیادہ آدمیوں سے بھی، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ اس قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، غرور نہیں کرو، اللہ اترانے والوں یعنی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی بات تو خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے کہ قارون بنی اسرائیل کا ہی ایک آدمی تھا۔ بنی اسرائیلی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ تو جو قارون تھا وہ بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے نائب قرار پائے تو اسے بہت زیادہ حسد ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا اسے کوئی منصب دیا جائے، اسے کوئی عہدہ دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی، اور کہ اسے کوئی منصب ملے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ مغرور شخص ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، اس لیے اس پر حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ جب اس نے منافقت شروع کر دی تو اب اگلی جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ خزانے عطا کیے تھے۔ تو اگر خزانوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی ظلم اور زیادتی کرنے کے بھی آ سکتے ہیں اور تکبر کرنے کے بھی آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی سونپی گئی تھی تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کی تھی، اور اس کا جو ساز و سامان، قارون کا جو ساز و سامان یا خزانہ اس کے پاس تھا وہ اس قدر زیادہ تھا، اس نے اتنی بڑی بڑی ان کے لیے وہ چابیاں اور کیز بنوائی ہوئی تھی کہ اس کو اٹھانے کے لیے
ایک یا ایک سے زیادہ لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ جماعت کی جماعت اس کو اٹھاتی، اور وہ بھی اچھی خاصی مضبوط اور قوی لوگ ہوتے تھے جو کہ اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا چیز اس کی اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی؟ ایک تو وہ ظالم تھا، اور دوسرا اترانے والا یعنی غرور کرنے والا۔ اب اگر اللہ نے آپ کو کچھ عطا کر دیا ہے، آپ کو مال عطا کر دیا ہے، دولت عطا کر دی ہے، تو یہ مال اور دولت بھی کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں نا، ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کی ساری دولت ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ کیا مزدور سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے؟ اللہ کا فضل اس بندے پہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کرتا ہے، اور اس کو محنت کا پھل اس کو دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ اچھے اعمال پرفارم کرتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ اگر آپ کو عطا کر رہا ہے تو اس پہ آپ نے اترانا نہیں ہے، اس پہ غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے راستے کے لیے بھی نکالنا ہے۔ اور اسی طرح سے ٹائم کی بھی اگر بات کی جائے تو اس پہ ٹائم میں سے مینجمنٹ کرنی ہے، اللہ کے راستے کے لیے بھی کرنی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ واللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے آپ بھی فساد نہ پھیلاؤ۔ اب اس مال و دولت کے بارے میں کہا گیا، مطلب یہ کہ مال و دولت وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو، جس نے آپ کو مال عطا کیا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ یعنی آخرت کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دو، بلکہ ضروریات کے مطابق، ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی، حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابی، دونوں چیزیں مانگنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو فرمایا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اگر صرف اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں تو آخرت کے لیے لا خلاق آپ کا بالکل بھی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں کامیابیاں عطا فرما دیجیے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کیجیے، اور ہمیں جلنے یا دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ لیجیے۔ تو آپ کو جو دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو دنیا میں بھی استعمال کرنا ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ البتہ دنیا میں اس قدر مگن نہیں ہو جانا کہ آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے، دنیا میں اس قدر نہیں کھو جانا، اپنے بزنس میں اس قدر نہیں کھو جانا کہ نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے، اس قدر نہیں بزی ہو جانا۔ پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا، اگلی آیت میں اشارہ فرمایا گیا کہ جو مال و دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس نے تم پر احسان کر کے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی بھی کوشش کرو، دنیا کے لیے اپنے اس حصے کو نظر انداز نہ کرو، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ مینس کہ اگر آپ کو اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، اللہ نے آپ کو خوشیاں عطا کر دی ہیں، اس نے آپ پر احسان کیا ہے، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، آپ نے بھی احسان کرنا ہے لوگوں پر۔ آپ کو اللہ نے دولت عطا کر دی ہے تو آپ نے بھی احسان کرنا ہے لوگوں پر، جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، اور آپ نے زمین پر فساد پھیلانے والا نہیں بننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ اور وہ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے ہی علم کی وجہ سے ملا ہے،
قارون کی بات کی جا رہی ہے. وہ کہنے لگا جب اس کو یہ تمام ڈیٹیلز بتائی گئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اپنے ہی علم کی وجہ سے ملا ہے. بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا منہ قوت و اکثر جمعا جو بہت زیادہ بھی تھے اور طاقتور بھی بہت تھے. کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا من قبلہ من القرون بہت ساری ایسی بستیاں تھیں من ہوا اشد منہ قوہ جو طاقت میں بہت زیادہ قوی تھے جن کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی وہ اکثر جمعا اور وہ زیادہ بھی تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو طاقتور بھی تھے اور مضبوط بھی تھے اور ان کی جمعیت بھی زیادہ تھی یعنی تعداد بھی زیادہ تھی. لیکن کیا ہوا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. جو مجرموں نے گناہ کیے گئے ہوتے ہیں ان سے جو گناہ ہو گئے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھا نہیں جاتا ڈائریکٹ ان کو پھر عذاب دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں ان کو بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آتے رہے. ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال و دولت حاصل کیا ہے اپنے علم اور ہنر سے حاصل کیا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار اتنی معمولی بات بھی اس کو معلوم نہیں تھی. اگر بالفرض اس نے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے اپنی محنت کی وجہ سے سب کچھ حاصل کیا تھا تو وہ علم اور ہنر اس کو کس نے دیا تھا؟ ظاہری سی بات ہے کہ اس کو یہ سارا علم اور ہنر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے دیا تھا اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اور اسی طرح سے اس نے یہ بات بھی اگنور کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو پہلے ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے. اگلی آیت کا جو مفہوم ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے اس لیے اس کو حالات جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لاسٹ پہ بات کی جا رہی ہے وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور پھر ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے اس لیے ان کو حالات جاننے اللہ تعالیٰ ان سے وہ حالات جاننے کے لیے ان سے پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے کیا 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 تھا. ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ہاں آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے وہ ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے لیے ہوں گے وہ اپنا یہ جرم بتائیں گے. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا. فخرج على قومه زینتا فی زینتی اور وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑا بنٹھن کے اپنی قوم کے ساتھ نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قارون کو عطا کی گئی ہیں. وہی بات جو آج کل کوئی بھی دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بہت ٹھاٹ پھاٹ کی لائف اس کا بڑا لائف سٹائل اعلیٰ قسم کا ہے تو لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ لائف سٹائل ہونا چاہیے. تو دنیاوی زندگی کے لیے کیا بتا دیا گیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دن جب وہ اپنی قوم کے ساتھ نکلا آن بان کے ساتھ بڑا بن ٹھن کے تو جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے جو صرف دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ساری چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں. اور کیا انہ لذو حظ عظیم یقیناً یہ بہت نصیبوں والا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہم بھی اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا یو کے میں یا ابراڈ میں کسی کا باہر رشتہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی جسٹ میں ایک آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے ڈالرز کی برسات ہوگی تو یہ تو بڑے نصیبوں والی بیٹی ہے کہ اس کی باہر شادی ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ آپ کے لیے کامیابی اور نصیب نہیں ہے. نصیب آپ کا کیا ہے؟ نصیب یہ ہے کہ آپ کو آخرت کے لیے بھی بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں اور آپ کا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا آپ کا زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کیا کہا قارون کو دیکھ کر؟ انہوں نے قارون کو دیکھ کر کہا انہ لذو حظ عظیم یقیناً یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے جس کے پاس اس قدر دولت ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور جو صبر سے کام لے، جو صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تمام تمام ثواب اور تمام کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ قارون کو دیکھ کر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا وبدارهم، فخسفنا به وبدارهم، فخسفنا به وبدارهم وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، یعنی اس کو غرق کر دیا گیا۔ پھر اسے کوئی ایسا کام یا ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنا کچھ بچاؤ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ پھر کیا ہوا؟ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، خواہشات کر رہے تھے، کہنے لگے او ہو، پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے۔ لمن یشاء من عبادہ ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ اور پتہ چل گیا ہے کہ کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ وہی کأنہ کا مطلب وہ اس طرح سے لگا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ یا او ہو، اس طرح سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ وہی کأنہ کا ورڈ یوز کیا گیا، وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، کافرون، وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ پتہ چل گیا ہمیں کہ کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم رکھے۔ ہر چیز کے لیے ہم کہیں کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو ان چیزوں پر اپنی خواہشات کو روک کر جو رکھنا ہے یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے۔ جو اپنی خواہشات کو روک کر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت کامیابیوں سے نوازتے، تو وہی صبر ہے۔ اگر یہاں پہ صبر کی بات کی گئی ہے، صبر کے لیے، اور صبر کے لیے بار بار کہا گیا ہے، ایون سٹارٹنگ جو سورت ہے قرآن کریم کی، سیکنڈ سورت سورۃ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ہیلپ چاہیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگیے صبر سے اور نماز کے ذریعے سے۔ پہلے صبر کی بات کی جا رہی ہے، صبر کے ذریعے سے آپ نے مدد مانگنی ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ ہر اس چیز پر صبر کرنا جو آپ کی خواہشات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے آئی فون چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، میری یہ ڈیمانڈس ہیں اور میری بہت اونچے خیالات ہیں۔ جتنے اونچے ہمارے خیالات ہوں گے اور جتنا ہم اوپر دیکھنا شروع کریں گے وہ ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر دیکھنے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کر دی ہیں، جتنی چیزیں آپ کو عطا کر دی ہیں، ان میں راضی ہونا شروع ہو جائیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ ان پر تو یہ شکر کرنا واجب بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تو قارون کے پاس اتنے خزانے اور دولت تھی، تو دولت پانے کے بعد اگر تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اس پر احسان کیا۔ اللہ جن کو نعمتیں دے رہا ہے، جن کو یہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں، تو ان کا شکر کرنا بنتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر کر دیں گے تو نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، آپ شکر کریں گے۔ جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ بجائے خودکشیاں کرنے کے، بجائے ان چیزوں پر حسرت پالنے کی، جب ہم کسی چیز کے لیے کاش کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہماری ڈکشنری میں کاش کا ورڈ آ جاتا نا، ہم ناشکری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ناشکری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی، کاش ایسا ہوتا، میں ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا، ایسا ہو جاتا۔ جب کاش کا ورڈ مومن کی ڈکشنری میں کبھی بھی کاش کا ورڈ نہیں ہوتا۔ جب ہم کاش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں،
जॉब है, छोटी है, शुक्र अदा कीजिए, जॉब तो है ना आपके पास, अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है, शुक्र अदा कीजिए। अगर आप जॉबियन नहीं हैं, वैसे ही घर पे होती हैं, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने ज़्यादा टाइम आपको घरवालों के साथ स्पेंड करने की तौफीक दी है। आप हज़ार चीज़ों पे शुक्र कर सकते हैं। जब आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ऑब्वियसली आपके लिए भी अपनी नेमतों को बढ़ा देगा, इंशाअल्लाह। तो क्या है कि अल्लाह कभी भी काफ़िरों को कामयाबियों से नहीं नवाज़ता, उनको कामयाब नहीं करता। तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। और वो आखिरत वाला घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में ना तो बड़ाई चाहते हैं, ना फसाद, और आखिरी अंजाम परहेजगारों के हक में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या कहा गया है कि आखिरत में घर उन्हीं लोगों का होगा, उनके लिए हम मखसूस कर देंगे जो जमीन में कोई, जिनको जमीन पर रहते हुए कोई ओहदा नहीं चाहिए, जो बड़ाई नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए आखिरत में बहुत प्यारे और अच्छे घर होंगे। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व मन जाअ बिस सय्यिअति फला युज्ज़ल लज़ीना अमिलुस सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी बेहतरीन आयत यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से शेयर की गई है। जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसको उससे बेहतर चीज मिलेगी, और जो कोई बदी लेकर आएगा तो जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनको किसी और चीज की नहीं, उनके किए हुए कामों की ही सजा दी जाएगी। उस टाइम पे हम छोटी से छोटी नेकी के भी मोहताज होंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम में से जो कोई नेकी लेके आएगा उसकी नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा। छोटी छोटी नेकियां की होंगी तो उन नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा। और जो बड़े गुनाहों को सामने लेके आएगा तो क्या होगा, अब उस पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उस पे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। वो उसके अपने अमाल का अजर होगा जो उसने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, किसी के साथ बुरा किया होगा, किसी के साथ ज्यादा बुरे तरीके से पेश आया होगा, जो भी उसने बुरे अमाल किए होंगे उसका नतीजा उसको मिलेगा। इन्नल्लज़ी फरदा عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين। ऐ पैगंबर, जिस जात ने तुम पर इस कुरान की जिम्मेदारी डाली है वो तुम्हें दोबारा उस जगह पर ला कर रहेगा तो तुम्हारे लिए उनसियत की जगह है। कह दीजिए मेरा रब उससे भी खूब वाकिफ है जो हदायत लेकर आया है, और उससे भी जो खुली गुमराही में मुब्तला है। कुरान करीम में असल लफ्ज माद इस्तेमाल हुआ है। बाज मुफस्सरीन के नजदीक ये आदत से निकला है, यानी वो जगह जिसमें रहने और आने जाने का इंसान आदी हो और उससे मानूस और बार। बाज मुफस्सरीन ने इसके मानी लौटने की जगह बयान की है। दोनों सूरतों में इससे मुराद मक्का मुकरमा है, और ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके जा रहे थे। जब जहफा के करीब उस जगह पहुंचे जहां से मक्का मुकरमा का रास्ता अलग होता था, तो आपको अपने वतन से जुदाई का एहसास हुआ। उस मौका पर इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने तसल्ली दी और फरमाया कि आपको दोबारा इस सरजमीन पर फातेह की हैसियत से लाया जाएगा। चनाचे 8 साल की मुद्दत में यह वादा पूरा हो गया और मक्का मुकरमा में आप फातेह बनकर वापस आए। वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिन रब्बिका फला तकूनन्न ज़हीरन लिल काफिरीन। और ए पैगंबर, तुम्हें पहले ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाती, लेकिन ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है, लिहाजा काफिरों के हरगिज मददगार ना बनना। आपको पहले ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर ये किताब नाजिल की जाती, या आप जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा घबरा गए थे ना, तो ये वो वाली बात की जा रही है। लिहाजा काफिरों के मददगार ना बनिएगा।